ایک جن جس نے بلی کی شکل اختیار کی اور بچے کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ سچا واقعہ شہر ملتان کا ہے۔ سن 2002 کی بات ہے، جب 3 چھوٹی لڑکیاں اور ان کا ایک بھائی جو ایک گھر میں رہتے تھے، اور بہت ٹائم پہلے ان کی والدہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ 3 بچیاں، ان کا ایک بھائی اور ان کا والد ایک ساتھ رہتے تھے۔ کیونکہ گھر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، اس لیے اکثر جو ہے وہ چھوٹی بچیاں ڈر جاتی تھیں۔ تو کچھ ٹائم بعد ان کی ایک آنٹی جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو ان کے ابو کو اچانک وہاں جانا پڑا، جو کہ شہر سے دور تھا، یعنی کہ ملتان سے اس کو پشاور کی طرف جانا پڑا۔ خیر، ان کے والد نے ان کا جو بھائی ہے اس کو بتایا کہ آپ ان کے ساتھ ہی رہنا، کیونکہ بچیاں پہلے بھی ڈر جاتی تھیں، لیکن گزارا چل رہا تھا، اس گھر میں رہ رہے تھے۔ اس گھر کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کے بھی گھر تھے، اور گلی بہت تنگ تھی۔ آج بھی کبھی آپ کا ملتان چکر لگے تو آپ پرانے محلوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور پرانے سے پرانے گھر بنے ہوئے ہیں۔ گرمیوں کی بات ہے، شام کا ٹائم تھا تقریباً، اور بچے جو ہیں وہ چھوٹی بچیاں صحن میں لیٹی تھیں، ان کا بھائی بھی تھا ساتھ۔ تو اچانک وہ کیا دیکھتی ہیں، جو ان 3 بہنوں میں سے جو سب سے چھوٹی بہن ہے، وہ اچانک ایسے لیٹی چھت کی طرف دیکھتی ہے، تو انہیں اس بچی کو ایک بلی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بلی مسلسل اسے دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ سیڑھیوں سے وہی بلی نیچے آ رہی ہے، اور وہ بچی کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے۔ کون سی بات؟ وہ بچی یہ کہتی ہے کہ یہ بلی مجھے اتنی بری لگتی ہے، دل کرتا ہے چھری لے کر میں اس کو مار دوں۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ بلی جو سیڑھیوں کے اوپر بیٹھی تھی، تیزی سے نیچے کی جانب چارپائی کی طرف بڑھی، اور اتنی ہی دیر میں وہ چھوٹی بچی جس نے یہ الفاظ کہے تھے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مڑ جاتے ہیں، اور وہ زور سے چلانے لگتی ہے، بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ مار دے گا مجھے، یہ مار دے گا مجھے۔ باقی بہن بھائی بھی گھر میں ہوتے ہیں، بھائی بھی گھر ہوتا ہے، 2 اور بہنیں بھی گھر ہوتی ہیں۔ وہ اچانک شور ڈالتے ہیں۔ اسی دوران پاس دوسرے رشتہ داروں کا گھر ہوتا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں سے جو ان کا انکل ہے، وہ اس بچی کو اٹھاتا ہے اور بھاگتا ہے، کیونکہ بچی کے منہ سے ایک ہی آواز نکل رہی ہوتی ہے، بچاؤ مجھے، یہ مار دے گا، بچاؤ مجھے، یہ مار دے گا۔ پاس مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں نہیں لے کے جاتے، پھر آگے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، تو بزرگ ان سے معاملہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح یہ بچیاں ڈرتی تھی، پھر ہم نے گھر میں کچھ پڑھائی کی اور کچھ معاملات ٹھیک ہو گئے۔ پھر وہ بزرگ اپنا حساب کتاب لگاتا ہے، اتنی دیر میں اس بچی کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے، کہ کوئی ان کے گھر نہ آتا اور کچھ پل اور مل جاتے، تو آج یہ بچی اس طرح آپ کو زندہ نہیں ملتی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں جن نے بات کی، وہ جو بزرگ ہیں ان سے بات کی، کہ یہ جس بلی کا ذکر کر رہے تھے وہ میں ہی تھا، اور میرے بچے ہیں اس گھر میں۔ جب ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا تو ان کو کیا ضرورت تھی ہمارے اوپر پڑھائی کرانے کی یا ہمیں یہاں نکالنے سے؟ جیسے یہ رہ رہے ہیں ویسے ہی ہم رہ رہے ہیں۔ کیونکہ بچیاں پہلے بھی ڈرتی تھی، کبھی دروازہ بند ہو گیا، کبھی لائٹیں جلنے کی، کبھی ایک کمرے میں وہ سو رہے ہیں تو دوسرے کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی ادھر بھی چل رہا ہے یا ادھر بھی کوئی حرکت ہو رہی ہے، کبھی دروازے بند ہوتے کبھی کھلتے، جیسا گھر میں ہوتا ہے۔ خیر، وہ جن نے بات کی بزرگ سے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو یہ بچی کبھی نہ بچتی، اس بچی نے اس بلی کو نہیں کہا، اس بچی نے مجھے کہا چھری مارنے کا، اور جیسے ہی اس نے مجھے اشارہ کیا چھری مارنے کا، چلانے کا، ویسے ہی میں اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اگر یہ یہاں تک نہ آتی تو میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ خیر، وہ رات گزر گئی۔ بہت دیر بعد بچی کو ہوش آیا، بچی نارمل ہوئی۔ اب صبح باقی لوگ تو گھر نہیں جاتے۔ کہانی کے اینڈ پہ جو ایک بات آپ کو چونکا دینے والی ہے وہ لازمی سنیے گا، مس مت کیجیے گا۔ باقی لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو والد ہیں وہ دور گئے ہوتے ہیں پشاور کی طرف، وہ اتنی جلدی آ نہیں جاتے، لہٰذا بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انکل کے گھر رہ رہے تھے۔ تو اس دوران ان کا اب جو بھائی ایک ہوتا ہے اس کو بھیجتے ہیں گھر میں۔ وہ بھائی جو نہیں ڈرتا، پہلے کبھی نہیں ڈرا تھا، وہ بھائی جس کے سامنے سارا کچھ ہوا، وہ آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ گلیاں بہت تنگ ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس نے تھوڑا سا سامان لے کے جانا ہوتا ہے، بائک اپنی باہر ہی کھڑی کر دیتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی گھر کا مین دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہوا میں ایک عجیب سی جو ہے وہ گھبراہٹ سی ہے۔ خیر، وہ ڈرتا نہیں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، جو سامان اس نے لینا ہے وہ لینے کی ابھی اٹھاتا ہی ہے سامان، تو اچانک سے دروازہ پیچھے سے بند۔ دروازہ بند ہونے کی دیر ہوتی ہے، وہ بچہ جو کبھی نہیں ڈرا تھا، ان کا بھائی، وہ زور سے چیخیں چلانے لگتا ہے، لیکن اتنے دیر میں دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ بچہ وہاں سے ایسے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ دن گئے، آج کے دن گئے، وہ لوگ کبھی واپس اس گھر میں نہیں گئے۔
تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے کیا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے انجانا بن جائے کہ یہ تو اس کا گھر نہیں، یہاں پہ تو کوئی اور چیز رہ رہی ہے۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی لازمی کمنٹ میں بتائیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے تو وہ بھی مجھے شیئر کریں، میں اپنی سٹوری میں اس کو بھی ایڈ کروں گا۔